اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے والے حضرات کو السلام علیکم۔ سائنسدان قرآن و حدیث کی تائید پر مجبور۔ کچھ عرصہ قبل امریکہ کے سائنسدانوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ دن میں 5 مرتبہ نہانے یعنی منہ دھونے اور پاؤں دھونے سے انسان بے شمار چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، انسان تازہ دم رہتا ہے۔ اس لیے وہ ہر مریض کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ وہ دن میں 5 مرتبہ نہائے۔ ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے مسلمانوں کو دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اور امریکی سائنسدانوں کو یہ بات اب معلوم ہوئی۔ انگریز سائنسدان اس بات پر حیران ہیں کہ مسلمانوں میں ایڈز کی تعداد 1% سے بھی کم ہے۔ قرآن مجید کے ترجمے سے انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر سور، گدھے اور کتے وغیرہ کا گوشت حرام ہے۔ بعد ازاں انہوں نے ریسرچ کی تو اس بات کا پتہ چلا کہ سور کے گوشت میں ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو ایڈز پھیلاتے ہیں۔ لہٰذا اب غیر ملکی سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ سور کے گوشت پر کسی طرح پابندی لگ جائے۔ حدیث کی رو سے کتے کے جھوٹے برتن کو اگر 7 مرتبہ دھویا جائے تو اس سے برتن صاف ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکی سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کی تو انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ واقعی کتے کے جھوٹے برتن کو اگر 7 مرتبہ دھویا جائے تو برتن جراثیم سے پاک ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرو۔ شروع میں تو امریکہ سائنسدانوں نے اسے غلط قرار دیا کہ مٹی سے تو ہاتھ پاؤں مزید گندے ہو جاتے ہیں، لیکن بعد ازاں جب انہوں نے مٹی پر تجربات کیے تو حیرت انگیز طور پر یہ بات سامنے آئی کہ مٹی میں کچھ ایسی کیمیائی اجزاء ہوتی ہیں جس سے جسم کے علاوہ گندے برتن اور آلودہ اشیاء صاف کی جا سکتی ہیں۔ امریکہ میں اب کسی بھی ہسپتال میں جائیں تو وہاں ایک بورڈ پر لکھا ہوگا ہم ہر مریض کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو اثر اللہ تعالیٰ شانہ سے دعائیں مانگنے میں ہوتا ہے وہ کسی بھی علاج میں نہیں ہوتا۔ بہت سے ڈاکٹر و سائنسدان قرآن مجید پر ریسرچ کرتے ہوئے مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس بابرکت کتاب میں جو بات بھی پڑھی وہ سچائی سے بھرپور تھی، اور جس مذہب کی کتاب کا یہ عالم ہے تو اس مذہب کے کیا کہنے۔ اس مذہب کی کتاب سے متاثر ہو کر ہم مسلمان ہو گئے۔